اور دوستو عرب قبائل کے اندر پرانے دور کے اندر جب روشنی کا کوئی ذریعہ چراغ کے علاوہ موجود نہ ہوا کرتا تھا تو کوئی امیر سے امیر قبیلے کا سردار ہوا کرتا تو صرف رات کے وقت اسی کے گھر چراغ چلا کرتا تھا، اور کسی کے پاس اتنی دولت یا اتنا مال نہیں ہوتا تھا کہ وہ رات کے وقت سوتے ہوئے بھی چراغ کو جلا کر رکھے۔ تو حضرت حلیمہ کی ایک دن ہمسائی آپ کے گھر آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو رات کے وقت بھی اپنے گھر میں دیا جلا کر رکھتی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن بھی دیا نہیں چلایا، بلکہ یہ تو حضور علیہ السلام کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، بچپن کے اندر ہی حضور کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ کمرے بھی اتنے روشن ہو جایا کرتے کہ ہمسائے بھی آ کر پوچھتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں، میرے پاس جو بکریاں تھیں وہ لاغر تھیں، میں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ان کے جسم کے اوپر پھروایا اور وہ اتنی موٹی تازی ہو گئیں، جو پہلے دودھ نہیں دیتی تھیں اب وہ اتنا دودھ دیا کرتی تھیں کہ ایک دن کا دودھ ہمارے لیے 40 دن کے لیے بھی کافی ہو جاتا۔ ہمارے گھر کے تمام برتن پورے ہو جایا کرتے، لیکن ان جانوروں کا، ان بکریوں کا دودھ ختم نہ ہوتا۔ قبیلے والوں نے جب یہ حال دیکھا تو آ کر کہتے ہیں، اے حلیمہ، اس خیر و برکت میں سے جو تمہارے گھر پر نازل ہو رہی ہے ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا کرو۔ تو حضرت حلیمہ نے کیا کیا کہ آپ کے قبیلے کے پاس ایک چشمہ تھا، وہاں پر لے جا کر آپ نے حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کو اس چشمے کے اندر رکھا اور قبیلے والوں سے کہا کہ اپنی بکریوں کو لے کر آؤ اور اس تالاب میں سے ان کو پانی پلاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا تو ان کی بکریوں نے اتنے بچے دیے اور اتنا دودھ دیا کہ قوم اس کی وجہ سے مالدار ہو گئی اور خوشحال ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے کر جایا کرتے تھے، تو کہتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے کہتا کہ امی جان، محمد علیہ السلام بڑی برکت والے ہیں، جب یہ زمین پر چلتے ہیں آسمان سے ایک بادل آ کر ان کے سر پر دھوپ سے سایہ کرتا ہے، جب یہ زمین پر چلتے ہیں، ریت پر چلتے ہیں، ان کے قدموں کے نشان زمین پر ظاہر نہیں ہوتے، جب یہ پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتا ہے اور آپ کا نشان اس پتھر پر بن جاتا ہے، جس جنگل میں تشریف لے کر جاتے ہیں وہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور جنگل کے تمام جانور آ کر آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ اور ان کا خاندان، ان کا قبیلہ قدم قدم پر انوار و تجلیات، رحمتوں، برکتوں کو سمیٹتا رہا، خوب فیض پاتا رہا، اپنے مقدروں کو جگاتا رہا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی دودھ کی عمر مکمل ہوئی تو اب آپ کو حضرت آمنہ کی طرف واپس لے کر جانا تھا، لیکن جب اتنی برکت، اتنی انوار و تجلیات کا نزول دیکھا ہو، اتنی رحمت دیکھی ہو تو پھر بندے کو وہ دن تو یاد آتے ہیں نا۔ تو اب حضرت حلیمہ کی خواہش تھی اسی طرح حضور میرے پاس مزید وقت کے لیے ٹھہر جائیں۔ اب آپ حضور علیہ السلام کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس جاتی ہیں اور دل کے اندر خواہش ہے کہ کسی طرح مجھے مزید وقت مل جائے۔ اتفاقاً انہی دنوں میں مکہ میں ایک وبائی مرض پھیلی ہوئی تھی، تو آپ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ مجھے مزید مدت کے لیے حضور کو اپنے ساتھ لے کر جانے دیں۔ تو حضرت آمنہ راضی ہو گئیں اور آپ کو مزید وقت حضور کی خدمت کرنے کے لیے ملا، رحمتوں کو لوٹنے کا ملا، انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کا ملا۔ اب آپ نے تقریباً 4 سال کا عرصہ بنو سعد کے اندر گزارا۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت ہے، تو بچپن کے اندر ہی آپ نے نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ میں ہر نبی کی سنت کو ادا کرتے آ رہا ہوں اور یہ میری بھی سنت ہے اور میں بھی اللہ کا آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لے کر آیا ہوں۔ اب قبیلہ بنو سعد کے اندر جب آپ کا پہلا شق صدر ہوا تو حضرت حلیمہ گھبرا گئیں اور آپ حضور علیہ السلام کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس تشریف لے آئیں اور آپ نے حضور علیہ السلام کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ شق صدر کا مطلب سینے کو چیرنا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے محبوب نبی حضور علیہ السلام کے سینے کو چیر کر دل مبارک نکال کر اس کو دھویا، اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں، اور یہ عمل آپ کی زندگی کے اندر 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں ہوا، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا، تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں ہوا اور چوتھی مرتبہ آپ کا معراج پر جانے سے پہلے ہوا۔ اور مشہور یہی ہے کہ بنو سعد یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 4 سال کی عمر میں آپ کا پہلی مرتبہ شق صدر ہوا۔ تو حضور علیہ السلام کا بچپن ہی اگر دیکھیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو بھی آپ کے قریب آتا ہے وہ انوار و تجلیات، فیوز و برکات کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے قریب آتا ہے وہ دولت ایمانی سے مستفیض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سیریز ربیع الاول کی ایپیسوڈ 3 حضور علیہ السلام کے لڑک پن، بلیسڈ بوائے ہوڈ آف دی ہولی پروفٹ، اس کو تفصیل سے آگے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال کریں،
امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آفت زدہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے، اور ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، دنیا اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔